اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں سورہ نجف، سید اقتدار علی خان۔ آج جو سورہ منتخب کیا ہے وہ ہے سورہ توبہ، نواں سورہ، اور مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر ہے۔ اس کی آیت نمبر 119 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، یعنی مومنین سے اللہ مخاطب ہے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور آیت یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اے ایمان والو یعنی مومنین، اللہ سے ڈرو یا اللہ کا خوف کھاؤ، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے، مگر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے کون ہیں؟ تو قرآن مجید کا آل عمران تیسرا سورہ قرآن مجید کا، جس کی آیت ہے 61 جب بنی نجران نے، عیسائیوں نے جزیہ دینے سے انکار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی کا نزول ہوا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں، تم بھی اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ دیکھیے عربی میں ایک کے لیے ظلم، دو کے لیے ظلمین، اور تین یا تین سے زیادہ کے لیے ظلمات، یہ عربی قاعدہ ہے۔ تو جمع کا صیغہ استعمال کیا، بیٹوں کو، عورتوں کو، نفسوں کو، مگر نام نہیں لیا۔ تو اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے تو آیت کے حساب سے نام تو نہیں لیا گیا ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ بیٹوں پہ کس کو لے جانا ہے اور عورتوں میں کس کو لے جانا ہے اور نفسوں کے مقام پر کس نفس کو لے کے جانا ہے؟ تو اتنا غیب تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جانتے تھے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ غیب کا علم آپ کو آتا تھا یا نہیں آتا تھا۔ قرآنی تفصیل سے ہمیں جواب دے گا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو آتا تھا، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو آتا تھا، جب اور نبیوں کو آتا تھا، تو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں نہیں آتا ہوگا؟ تو آپ نے کہا یہ ہم کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ یہ ہو سکتا تھا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں، اور میں اپنے نفسوں کو لاتا ہوں، اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، کیونکہ جھوٹوں کے مقابلے پہ سچے آ رہے تھے۔ مگر جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ ترجمہ پڑھ لیجئے گا، کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کے پڑھ لیجئے، ہم کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ ان سے کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں اور تم بھی اپنے نفسوں کو لے کر آؤ۔ وَقُلْ تَعَالَىٰ أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسُنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ قرآن صامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں اس قرآن مجید کو جبل پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ خشیت اللہ، اللہ کی ہیبت سے، اس کے خوف سے اور اس کے رعب و جلال سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن صامت ہے۔ اور قرآن ناطق کے لیے بنی نجران نے یہ کہا، کیونکہ جس ترتیب سے آیت آئی تھی اسی ترتیب سے رسول خدا بیٹوں کے مقام پہ گود میں امام حسین علیہ السلام تھے، امام حسن مجتبیٰ کا شانہ آپ نے تھاما ہوا تھا، آپ کے پشت پہ ام ابیہا، ام الکتاب، ام الفضائل، ام العلوم، راضیہ، مرضیہ، صدیقۃ الکبریٰ، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں، صدیقۃ الکبریٰ، اور آپ کے پشت پہ مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ یہ آ رہے تھے عیسائی وفد بنی نجران کے سامنے، جنہوں نے جزیہ دینے سے انکار کیا تھا۔ انہوں نے مباہلہ، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہے کے نیچے زیر نہیں ہے، ہے کے اوپر زبر ہے، مباہلہ، پیش کے بعد زبر ہے کے اوپر مباہلہ، اور مباہلہ تو ہوا ہی نہیں۔ بنی نجران نے کہا کہ ہم وہ متبرک، محترم اور نورانی چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے،
پہاڑ کا ریزہ ریزہ ہونا اور ہے، پہاڑ جو اپنے ارادے میں اٹل، مضبوط اور مستحکم کہلاتا ہے پہاڑ، اس کو یہ اگر اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ یہ فرق ہے قرآن صامت کا اور قرآن ناطق کا۔ مگر میں اس ویڈیو کو ختم کرنے سے قبل ایک بات اور کہہ دوں، جزیہ دینے کی انہوں نے حامی بھری، کلمہ پھر بھی نہیں پڑھا تھا، مگر حقانیت کو اہل بیت اطہار کی مان گئے تھے۔ اب جو بھی جہاں بھی جس موقع پہ بھی اہل بیت بیدم، یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء، حسن و حسین، مصطفیٰ علی، اگر یہ 5 کے مد مقابل جو بھی آ جائیں یہ لعنت وہاں پہ چلی جائے گی۔ لعنت آئی ہے اللہ کی طرف سے، بنی نجران عیسائیوں نے قبول کر لیا تھا اور جزیہ دے دیا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا مگر لعنت سے بچ گئے۔ مگر جو ان پنجتن پاک کے مد مقابل آئے گا، یہ بھیجی ہوئی لعنت اللہ کی طرف سے ان تک ضرور پہنچے گی۔ جو بھی جہاں بھی جس موقع پہ بھی پنجتن پاک کے مقابلے پر آئے گا، یہ لعنت اس تک جائے گی۔ کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کیجیے گا، اپنی رائے بتائیے گا، مجھے آپ کی رائے کا شدت سے انتظار رہتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔